السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کلامہ القدیم المجید وہو اصدق الصادقین۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین وبكل ما جاء به اشرف الخلائق وافضلهم واکرمهم واعلمهم واصدقهم واطهرهم وازکاهم واولاهم واعلاهم واقواهم على الاطلاق محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وذریاته وبارک وسلم من المؤمنین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین گرامی، ہمارے آج کے اس بیان کا عنوان ہے کرامات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضی بہ عنا اجمعین فی الدارین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث کون و مکان ابو الارواح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمیں اس عنوان پر حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو راہ حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، خبر لے لو کہ بلا شبہ اللہ کے اولیاء پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اور وہ غمزدہ نہیں ہوتے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی کی زندگی گزارتے رہے۔ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، انہی کے لیے ہے خوشخبری حیات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی عظیم ترین کامیابی ہے کہ بندہ ہوتے ہوئے اللہ کا دوست ہو جائے، بشر ہوتے ہوئے رب مصطفیٰ کا دوست ہو جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بندہ ہے، والد ہے، مولود ہے، اور دوست اس کا ہو گیا جو لم یلد ولم یولد ہے۔ محدود ہے، دوست اس کا بن گیا جو لامحدود ہے۔ حادث ہے بندہ، مگر دوست اس کا ہو گیا جو قدیم ہے۔ فقیر ہے بندہ، مگر دوست ہو گیا اس کا جو غنی ہے۔ محتاج ہے بندہ، مگر اس کا دوست ہو گیا جو محتاج الیہ ہر ایک کا۔ یہی بڑی کامیابی ہے کہ بھئی فقیر دوست فقیر کا ہوتا ہے، غنی کا نہیں ہوتا۔ غنی فقیر کو دوست نہیں بناتا۔ دوست کب بنائے گا؟ دوست کہنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے دوست ہیں، یہ کہنا پسند نہیں کرتا۔ غنی یہ غنی ہے، اور یہ وہ غنی ہے جو مصطفیٰ کا غنی ہے، جو مصطفیٰ کا معبود ہے، جو رحمت للعالمین کا خدا ہے، جو رحمت للعالمین کا مولا ہے۔ وہ تو صرف اور صرف فقیروں ہی کو دوست بناتا ہے۔ اس نے جس سے بھی دوستی کی وہ اس کا فقیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کملی والے کا خدا ہے، یہ محمد عربی کا خدا ہے، یہ شفیع المذنبین کا خدا ہے، یہ رحمت للعالمین کا خدا ہے، سب کو اپنی رحمت میں گھیر لینے والے مصطفیٰ کا خدا ہے۔
تو یہ اس نے دوستی کی تو اسی سے دوستی کی جو اس کا فقیر ہے، اور اس کا ماسیوا جو بھی ہے وہ فقیر ہے۔ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ غنی غنی سے دوستی کرتا ہے، غنی فقیر سے دوستی نہیں کرتا۔ کوئی بڑا چھوٹے کو دوست نہیں بناتا، کوئی دینے والا لینے والے کو دوست نہیں بناتا، مگر یہاں سب کا دینے والا لینے والوں کو دوست بنایا۔ اعلان کرتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا اور وہ غمزدہ نہیں ہوتے۔ اللہ بھی خوف زدہ بھی نہیں ہوتا، غمزدہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے اولیاء بھی خوف زدہ نہیں ہوتے، غمزدہ نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی اس بات کی تردید ہے جس میں لوگ کہتے ہیں مدد اللہ کرتا، غوث کرے بولے تو شرک ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدد کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، اس لیے غوث کو مددگار بولے تو شرک ہو جاتا۔ اب بولنا بے خوفی بے غمی کس کی شان ہے؟ اللہ بولتا ہے میرے اولیاء کو خوف بھی نہیں غم بھی نہیں، شرک نہیں ہوا نا؟ تو یہی بولیں گے کہ وہ ذاتاً بے خوف اور بے غم ہے، یہ عطاً بے خوف اور بے غم ہے۔ یہی معنی ہے خدا مددگار ذاتاً ہے، غوث مددگار اضافتاً ہے، عطاً ہے۔ خدا خود سے مدد کرنے والا، غوث خدا سے مدد کرنے والے، خدا خود سے دینے والا، غوث خدا سے لے کر دینے والے۔ یہی تو بولیں گے۔ یہ تو آپ یہاں کیا سمجھائیں گے؟ اللہ بھی بے خوف ہے بے غم ہے، اولیاء بھی بے خوف اور بے غم، شرک نہیں ہوا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے اولیاء پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اور وہ غمزدہ نہیں ہوتے۔ اس میں ہمارے لیے بڑی تسلی ہے، جو اولیاء کے ہیں نا ان کے لیے بڑی تسلی ہے۔ ہم اولیاء اللہ کے ہیں نا، بے شک ہیں الحمدللہ۔ ہم چھوٹے ہیں، ہم ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ بڑے ہم کو چھوڑ دیں گے؟ کتنی کوشش ہو رہی ہے ہم کو اولیاء سے کنیکشن کاٹنے کے لیے، کتنی کوشش ہو رہی ہے نا، ہم چھوڑ رہے ہیں کیا؟ چھوڑتے نہیں۔ حقیقت میں ہم پکڑے ہوئے نہیں، وہ پکڑے ہوئے ہیں ہم کو۔ ہم سمجھتے ہیں ہم غوث پاک کو چھوڑتے نہیں، ہم خواجہ اجمیری کو چھوڑتے نہیں، غوث پاک تم کو چھوڑتے نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، چھوٹے بچے کو آپ گود میں اٹھا لیے، چھوٹا بچہ یوں گردن میں ہاتھ ڈالا، گود میں آپ بچے کو اٹھا لیے، وہ چھوٹا بچہ آپ کی گردن میں ہاتھ ڈال لیا، تو اب وہ آپ کو پکڑے ہوا نہیں، وہ آپ کو پکڑے ہوئے ہیں، آپ اس کو پکڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچہ آپ کو پکڑا ہوا نہیں ہے، چھوٹے بچے کو اٹھا لیا تو گود میں بچہ کیا کرتا ہے؟ گرنا نہیں، اس واسطے کیا کرتا؟ ایسا ڈالتا نہیں، چھوٹا ہاتھ اس کا یوں ڈال کے گردن پکڑ لیتا۔ بچہ سمجھتا ہے میں پکڑا ہوا ہوں، میرے ابا کو میں پکڑے ہوئے ہوں۔ بے شک پکڑا ہوا ہے، جھوٹ نہیں۔ تیرا پکڑنا پکڑنے میں شمار نہیں ہے، ایسا پکڑا ہوا ہے۔ تو جو سنبھلا ہوا ہے تیرے پکڑنے کی وجہ، باپ کے پکڑنے کی وجہ سے ہے نا۔ تیری بہار، تیری زندگی، تیری خوشیاں سب اے بچے تیرے باپ کے صدقے میں ہے، وہ اٹھائے ہوئے تجھے۔ اسی طرح ہم چھوٹا بچہ پکڑتے ہیں، غوث کا دامن تھام لو، غوث کا دامن تھام لو، باپ کی گردن تھامتا نہیں، باپ کے گلے میں ہاتھ ڈالتا نا تو کیسا تھامتا، ویسا ہی غوث کا دامن ہم پکڑے ہوئے ہیں، غوث ہم کو پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ لاکھ گمراہ لوگ ہم کو بھٹکانا چاہتے ہیں، بھٹکتے نہیں ہیں، یہ ہماری قدرت نہیں، یہ بغداد والے کی قدرت ہے، وہ چھوڑتے نہیں ہمیں۔ ہم اس طرح بچہ پکڑتا ہے، جھٹکا مارے چھڑے، یہ پکڑتا ہے پھر بن جائے، نہیں باپ پکڑتا ہے۔ دیکھنے میں تو دونوں ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہیں، مگر حقیقت میں ایک ہی تھاما ہوا ہے۔ ذرا یاد رکھنا، اسی لیے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جو غوث کے غوث ہیں، جو خواجہ کے خواجہ ہیں، جو جنید کے امام ہیں، جو موسیٰ کے بھی رہبر ہیں، جو عیسیٰ کے بھی آقا ہیں، جو ابراہیم کے مولا ہیں، جو آدم کے مولا ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں،
آپ فرماتے ہیں انا آخذکم بحجزکم، بخاری اور مسلم کے روایت ہے، آقا فرماتے ہیں اے مسلمانوں تمہاری کمر میں ہاتھ دے کر میں پکڑے ہوئے ہوں تمہیں۔ کیا استقامت ہے دیکھو بھائی مسلمانوں کی، چھوڑتے نہیں، ان ہاتھوں کی قوت ہے۔ کیا فرمایا ہمارے بھائی صاحب نے، تیری آنکھوں کے سوا کس نے کسی کو پوچھا۔ بڑے اسرار ہیں یہ مجلس، سوچنا پڑتا ہے ہم کو، اسرار ہے۔ تیری آنکھوں کے سوا کس نے کسی کو پوچھا۔ حسان مولا جا کر فرقان بھائی کو پوچھتے ہیں، سمجھتے ہیں حسان کی آنکھیں پوچھتے ہیں، نہیں مدینے والا بھیجتا ہے تو آنکھ پوچھتے ہیں۔ یاد رکھنا رحمت للعالمین یہ نہیں وہ ہیں، یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک واسطہ ہوتا ہے۔ تیری آنکھوں کے سوا کس نے کسی کو پوچھا۔ ارے بھائی صاحب فرماتے ہیں تیری آنکھوں کے سوا کس نے کسی کو پوچھا، تیرے ہاتھوں کے سوا کس نے سنبھالی دنیا۔ سمجھے مولا، انا آخذکم بحجزکم، میں تمہیں تھامے ہوئے ہوں، جس طرح بچے کو تھامے ہوئے ماں تھامے، کیا قدرت ہے، کروڑوں کو تھامے ہوئے ہیں۔ لوگ سب حضور مجبور ہیں، حضور ہمارے جیسے۔ انا آخذکم بحجزکم، آقا فرماتے ہیں تمہاری کمر کو میں تھامے ہوئے ہوں تاکہ تم جہنم میں نہ گرو۔ کیا عمر ہے آپ کی؟ 36 سال سے اب تک کافر نہیں بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوچنے کا مقام ہے۔ اور شیطان کہاں ہے؟ رگوں میں گھوم رہا ہے، پورے پاور سے کام کر رہا ہے کافر بنانے کے لیے۔ ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہیں کرے، کرے کیا؟ کہاں کریں گے؟ خواب میں نہیں کرے، پوچھ کے دیکھو۔ سبحان اللہ، خواب میں مندر میں چلے گئے تم، سبحان اللہ، کون پکڑا ہوا ہے وہاں؟ سبحان اللہ، انا آخذکم بحجزکم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون تھامے ہوئے ہے؟ آپ لوگوں میں کوئی جا کر بت کو سجدہ کیا خواب میں بھی؟ سبحان اللہ، قسم کھا کے بولو کوئی نہیں کرا ہو۔ سبحان اللہ، کیا یہ؟ سبحان اللہ، نہیں بھائی خواب ہے نا، خواب میں آپ کئی کام جو علانیہ نہیں کرتے کر لیتے، ہوتا ہے نا۔ سبحان اللہ، دیوار پر چلتے کیا آپ؟ خواب میں دیکھتے دیوار پر چل رہی، سبحان اللہ، علانیہ نہیں کرتے، خواب میں کرتے۔ سبحان اللہ، ایک دشمن ہے جس سے آپ کبھی بات نہیں کرتے، خواب میں اس کی گود میں سو رہے ہیں آپ، اٹھ کے نہیں بھائی بازو بھائی بیٹھا ہوا ہے۔ تو خواب میں کئی کام وہ آپ کر لیتے ہیں جو بیداری میں نہیں کرتے۔ کبھی حضور کے خلاف بولے خواب میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب بھی مانتے نہیں حضور کی قدرت کو، اب بھی مانتے نہیں حضور کی سلطنت کو۔ سبحان اللہ، سمجھو حضور باہر بھی ہیں اندر بھی ہیں، حضور مدینہ میں بھی ہیں اندر بھی ہیں، اب بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ سبحان اللہ، نہیں ہم کو پسند نہیں، کئی پسند نہیں سو کام کرتے نا جی۔ سبحان اللہ، کبھی بت کو سجدہ نہیں کرے خواب میں، کبھی کسی نبی کے خلاف بولے نہیں خواب میں، کبھی عقیدہ اہل سنت کے خلاف نہیں بولے خواب میں بھی نہیں کرے۔ اسے بولتے ہیں سلطنت محمد مصطفیٰ کی، اسے بولتے ہیں حکومت محمد مصطفیٰ کی، اسے بولتے ہیں قدرت محمد مصطفیٰ کی، اسے بولتے ہیں اختیار محمد مصطفیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ بولو سب حضور کی قدرت بولتے ہیں، ہاں یہ حضور اس کی قدرت میں ہے، سبحان اللہ، یہ حضور اللہ کی قدرت میں ہے، یہ حضور اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ ہے اللہ تعالی۔ ایک تو ہمیں کفر سے بچائے ہوئے ہے، یہ مزہ ملتا ہے، یہ مزہ یہ ملتا ہے کہ محبوب پکڑے ہوئے ہیں۔ عامر کلیمی شاہ سرکار اگر بولے متین تیرا ہاتھ میں پکڑ کے ہوں، سن کر مزہ ملے گا نا، وہ نور والے ہاتھ ہمیں تھامے ہوئے ہیں۔ انا آخذکم بحجزکم، تمہارے کمر کو میں تھامے ہوئے ہوں، تمہیں گرنے سے میں بچائے ہوئے ہوں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، باخبر ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا اور غم زدہ نہیں ہوتا، خوف بھی نہیں ہوتا غم بھی نہیں ہوتا۔ تو بولے آپ بولے تھے اس میں ہمارے لیے بڑی تسلی ہے، تشفی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم برباد ہو تو ان کو خوف ہوگا نا، غم ہوگا نا۔ ہم سب غوث پاک کے ہیں نا، ہم سب غوث کے ہیں، غوث کے ہم ہیں، ہم تھوڑا چاہنے والے کیونکہ ہم چھوٹے ہیں، وہ زیادہ چاہنے والے کیونکہ وہ بڑے ہیں، ہم ناقص ہیں، ہماری محبت میں نقص ہے، وہ کامل ہیں، ان کی محبت میں کمال ہے۔ ہم اتنا چاہتے ہیں
کہ ہم ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ اتنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں چھوڑنے کو تیار نہیں، اور زیادہ وہ چاہتے ہیں نا، اور ہم کو اتنا نہیں چاہتے جتنا وہ ہمیں چاہتے ہیں۔ اس لیے غوث پاک نے فرمایا اخذت من اللہ 70 موثقا الا يموت مریدی الا علی التوبۃ والایمان، میں نے اللہ سے 70 وعدے لیے ہیں کہ میرا کوئی مرید توبہ اور ایمان کے بغیر نہ مرے۔ تو ہم کو اتنا نہیں چاہتے جتنا غوث چاہتے ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کے کام کرتے ہیں نا، تو ہم کو نہیں چاہتے ہیں، وہ ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے وعدے لے رہے ہیں نا، وہ زیادہ چاہتے ہیں، زیادہ چاہتے ہیں، ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں، وہ بڑے وفادار ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ غوث پاک کی ملکیت سمجھتے ہیں، غوث پاک کی پراپرٹی سمجھتے ہیں، ہم غوث پاک کا مال سمجھتے ہیں، خود کو غوث پاک کا سمجھتے ہیں۔ اور ملک کی فکر مالک کو ہوتی ہے، ملک کو نہیں ہوتی۔ بکری کی فکر بکری والے کو ہوتی، بکری کو نہیں ہوتی۔ کتے کی فکر کتے والے کو ہوتی، کتے کو نہیں ہوتی۔ بیٹھ جاتا وہ، مجھے قید کرنے والا مجھے چھوڑے گا نہیں، مجھے باندھ کر رکھنے والا مجھے چھوڑے گا نہیں، کتا سمجھتا ہے۔ جس کا کتا ہے اسے فکر ہوتی ہے، اور خصوصاً ہم تو دیوانے غوث کے، تو دیوانے ہو گئے تو ہاتھ پکڑنا بہت لازم ہو جاتا۔ گلی میں کتنے دیوانے ہیں نا چاند بھائی، ان کو دیکھے تو ہم ڈر کے بھاگتے، دور جاتے۔ ہمارے گھر کا دیوانہ رہا تو کیا کرتے؟ پکڑنا پڑتا، کیونکہ ہمارا دیوانہ نا ہوتا ہی نہیں، دوسرے دیوانے کو دیکھ کر بھاگتے ہم، ہمارے دیوانے کو چھوڑتے نہیں۔ سمجھے مولا محمد مصطفیٰ کے ہم جو دیوانے ہوئے ہیں وہ بہت بڑی ہوشیاری ہے ہماری۔ اب لاج تمہیں کو رکھنی ہے یا رسول اللہ، اب لاج تمہیں کو رکھنی ہے، دیوانہ بنانا کھیل نہیں، اب لاج تمہیں کو رکھنی ہے، دیوانہ بنانا کھیل نہیں، اب لاج تمہیں کو رکھنی ہے، دیوانہ بنانا کھیل نہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں اپنا دیوانہ بنا لیا، اب ہاتھ پکڑنا آپ ہی کا کام ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا دیوانہ ہے نا، میرا دیوانہ ہے۔ ہم غوث کے دیوانے، ہم غوث کے چاہنے والے، اور اللہ فرماتا ہے غوث کو، اولیاء کو کوئی غم بھی نہیں، خوف نہیں۔ کیا مانا؟ اے غوث کے ملک بن جانے والے، اے غوث کے کتے بن جانے والے، تمہارا کچھ بھی خراب نہیں ہوگا، تمہارا کچھ بھی بگڑا گیا نہیں، تم برباد نہیں ہوگے، کیونکہ تم برباد ہو تو انہیں فکر ہوگی نا، تم برباد ہو تو انہیں غم ہوگا، انہیں بے غم رکھنا ہے، اس لیے ہمیں آباد رکھتا ہے۔ کیا راز ہیں؟ گناہوں پر گناہ کیے جا رہے ہیں پھر بچ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ انہیں خوش رکھنا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم گناہ کریں، گناہ سے توبہ کا انتظام ہو جاتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے غوث کا غلام، مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، ارے پہلے ہی توبہ کر لیتا ہے، کیونکہ غوث عذاب سے بھی بچاتے ہیں، اپنے غلام کو گناہ سے بچا لیتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی کی زندگی گزارتے رہے۔ لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ یاد رکھنا کرامات غوث اعظم، کرامت کی جمع کرامات، کرامت یہ عربی لفظ ہے، کرامت کا معنی ہے بزرگی، گریٹنس۔ کرامت اصطلاح شریعت میں کسے کہتے ہیں؟ وہ خرق عادت جو ولی سے ظاہر ہو، صادر ہو، اسے کرامت کہتے ہیں۔ خرق عادت یہ بھی عربی لفظ ہے، خرق ٹوٹنے کو کہتے ہیں، عادت سمجھتے ہیں آپ، جو چیز عادی ہو، عادتاً ہو، اس کے خلاف ہونا، عادت کے خلاف ہونا۔ ہماری عادت ہے ہوا پر نہ اڑنا، زمین پر چلنا ہی ہماری عادت ہے۔ اب ہوا پر اڑنے لگے کوئی انسان تو یہ کیا ہے؟ خرق عادت، عادت کے خلاف ہو گیا۔ یاد رکھنا یہ خرق عادت یہ کیا ہے؟ اللہ تعالی نے اس عالم کو پیدا کیا،
اور عالم ارواح اور عالم امثال کو بھی پیدا کیا، عالم آخرت کو بھی پیدا کیا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ بھی اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے، اور آخرت کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی قدرت سے اللہ نے پیدا کیا دنیا کو، مگر وہ قدرت حکمت کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ دنیا میں اللہ کی قدرت حکمت کی صورت سے ظاہر ہوتی ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسے ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ شاہ کمال فرماتے ارواح اور اجسام سب خلاق کی خلقت سے ہے، وہ عالم قدرت سے ہے، یہ عالم حکمت سے ہے۔ ارواح اور اجسام سب، عالم ارواح اور عالم اجسام سب خلاق کی خلقت سے، سب اللہ کی مخلوق ہے، وہ عالم قدرت سے ہے، یہ عالم آخرت جو عالم قدرت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہاں ہم نہیں کر سکتے وہاں کریں گے، یہاں اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ہم، وہاں اللہ کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں سوئے بغیر رہ نہیں سکتے ہم، وہاں سوئے بغیر ہی رہیں گے۔ نیند ہی نہیں، جنت میں چلے گئے تو نیند ہی نہیں، نیند نہیں تو آپ کی آنکھیں لال ہوں گی نہیں، دیوانے ہوں گے نہیں، کیا ہوگا؟ کیسا رہیں گا؟ اب آپ ہوا میں نہیں اڑتے، بے قراری ہوتی ہے، نیند نہیں آئیں گی، بے قراری نہیں دیں گی، یعنی آپ کی عادت سے نکال دے گا اسے، کیونکہ حضور کے جلووں کو دیکھتے رہنا ہے، خدا کے جلووں کو دیکھتے رہنا ہے۔ اب کیا سونا ہے؟ اب کیا سونا ہے؟ یہاں سونا تھا کیونکہ خواب میں حضور کے جلووں کو دیکھنا تھا، وہاں تو علانیہ مصطفیٰ کا جلوہ ہے، اب کیا سونا ہے؟ ہٹا دیا نیند کو، دیکھتے رہے۔ بے قراری کیوں نہیں ہوئے؟ محبوب سامنے ہے تو بے قراری کیا ہوگی؟ عالم قدرت ہے۔ عالم آخرت کیا ہے؟ عالم قدرت ہے۔ یہ عالم دنیا کیا ہے؟ عالم حکمت ہے۔ تو یہاں اللہ جو بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہی ہوتا ہے، مگر حکمت کے ذریعے۔ جیسا کہ دانہ ڈالتے ہیں زمین میں، اسی لمحہ غلہ آ جاتا ہے باہر؟ نہیں، 6 مہینے قدرت سے اگتا ہے، حکمت کے ذریعے۔ یہ ہے قدرت کا ظہور حکمت کی صورت سے، ایسا ہونے میں بھی حکمت ہے۔ قدرت کو ظاہر کرنا حکمت کی صورت سے، یہ یہاں کی اللہ تعالیٰ کی عادت ہے۔ عادت کے خلاف اللہ کرے تو اسے کہتے ہیں ظہور قدرت۔ کہ ایک اندھا بچہ ہے، اچھی طرح چلتا ہے، دوڑتا ہے، پھرتا ہے، کیا بولیں گے؟ بھئی قدرت خدا کی، عادت کے۔ یہاں عادت کیا ہے اللہ کی؟ اپنی قدرت یوں حکمت کے ذریعے ظاہر کرتا۔ آنکھیں ہیں تو آدمی چل پھر سکتا، دیکھ سکتا، آنکھ کے بغیر کوئی چلتا ہے، پھرتا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی عادت کے خلاف کرے، اللہ خرق عادت کرے تو اسے کہتے ہیں ظہور قدرت۔ اور اللہ تعالیٰ ہی اپنا ظہور قدرت نبی کے ذریعے کرتا ہے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ نبی کے ذریعے عادت کے خلاف کچھ ہوتا ہے، مردہ سامنے لیٹا ہوا ہے، نبی اسے زندہ کر دیتے ہیں، تو خرق عادت ہوا نا۔ مردہ مرے تو اسے زندہ فوراً کرنا، یہ اللہ کی عادت نہیں ہے۔ اللہ کی عادت کیا ہے؟ کوئی مر جاتا ہے تو اسے زندہ فوراً نہیں کرنا، حشر میں زندہ کرنا، یہ اللہ کی عادت ہے۔ اب اس عادت کے خلاف اللہ کر رہا ہے، تو یہ ظہور قدرت نبی کے ذریعے ظاہر ہو تو اسے اسی ظہور قدرت کو معجزہ کہتے ہیں۔ اسی ظہور قدرت کو اور اللہ کا ظہور قدرت ہی نبی کے صدقے میں ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ جب بھی ولی کی کرامت ظاہر ہو تو آپ سمجھیں گے ظہور قدرت ہے، اور یہ سمجھیں گے نبی کا معجزہ ہے۔ غوث پاک کی کرامت، غوث پاک کی کرامت، خدا کی قسم اسی وقت مصطفیٰ کا معجزہ ہو رہا ہے، وہ اسی وقت خدا کی خود ظہور قدرت ہے۔ وہ 3 ہیں، آپ ایک ہی دیکھ رہے ہیں، 3 معاملات ہو رہے ہیں، کیونکہ 3 بھی ہیں، غوث بھی ہیں، مصطفیٰ بھی ہیں، خدا تو ہے ہی ہے۔ وقت ولی کی کرامت، ولی کی کرامت، اوپر 2 جو فیضان دے رہے ہیں اس کو چھوڑ دیا آپ۔ ولی کے غوث پاک کی کرامت دیکھیں بھائی، کیا کرامت!
غوث پاک خود نبی کا معجزہ، سبحان اللہ، غوث پاک کی آنکھیں مصطفیٰ کا معجزہ، غوث پاک کے کان مصطفیٰ کا معجزہ، غوث پاک کے دانت مصطفیٰ کا معجزہ، غوث پاک کا چہرہ مصطفیٰ کا معجزہ، غوث پاک کے ہاتھ مصطفیٰ کا معجزہ، غوث پاک کا چلنا مصطفیٰ کا معجزہ، غوث پاک کا بیٹھنا مصطفیٰ کا معجزہ، غوث پاک کی زندگی کا ہر لمحہ محمد مصطفیٰ کا معجزہ۔ سمجھو، یہ عقیدہ رکھو، یہ اہل سنت کے عقائد بول رہا ہوں میں۔ اللہ تعالی عادت کے خلاف کرے، خرق عادت کرے تو اسے کیا بولتے؟ بولو، ظہور قدرت اللہ کا، یعنی خرق عادت اللہ کرے نبی کے ذریعے تو اسے کیا بولتے؟ اللہ تعالی نبی کے صدقے میں، نبی کے توسط سے، نبی کی نسبت کی وجہ سے، نبی کے تعلق کی وجہ سے ولی سے ظاہر کرے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ اور اللہ تعالی اپنا ظہور قدرت نبی کے صدقے میں ولی کے طفیل سے، ولی کے غلام عام مومن سے کرے تو اسے کہتے ہیں معونت، اللہ کی مدد۔ عام مومن ہے ہمارے جیسا، دعا کرے فوراً ایسا ہو گیا، ولی اللہ بن گئے، سنی ولی کے کتے ہیں، ولی کے غلام ہیں، یہ چھوٹے سے ظاہر ہوا ہے ظہور قدرت، اسے کیا بولتے؟ کرامت بولتے ہیں، نہیں معونت، معونت اون سے ہے مدد، ظہور قدرت الہیہ۔ نبی کو بھولنا نہیں، پورا بھول جائیں گے، یاد رکھو، ہمیشہ یہ بولنا ساتھ ساتھ، کیونکہ ویسا ہی آ رہا ہے، وہ سپلائی ہو رہا ہے، سو ایسا ہی کنیکشن کٹ کا تو پورا عالم ختم۔ ہمارے والد صاحب فرمائے ایک لمحہ نور محمدی، ٹرین میں بیٹھ کر بول رہے ہیں، ایک لمحہ حضور اگر کائنات سے ہٹ جائے پورا ماسی واللہ ختم ہو جائیں گے، پورا ماسی واللہ ختم ہو جائیں گے، فقط اللہ ہی اللہ رہ جائے، پورا ماسی واللہ جو قائم ہے نور محمدی کے فیضان سے۔ خدا کی قسم، میں نے میرے پیر سے ٹرین میں سنا، بھائی جو ہیں، چاند بھائی ہیں، ابا ہیں، سامنے میں بیٹھا ہوں، مسکراتے ہوئے، حضور کو کیا سمجھے، ایک لمحے کے لیے اگر فیضان نور محمدی ہٹ جائے پورا ماسی واللہ فنا ہو جائے گا، فقط اللہ رہ جائے گا، یعنی اللہ کا بطون، کنتو کنزن مخفیہ، کنزن مخفیہ ہو جائے گا۔ وہ کنز مخفی جو ظاہر ہے وہ نور محمدی کی وجہ سے ظاہر ہے، نور محمدی کی صورت سے ظاہر ہے۔ نور محمدی اس کا اول مخلوق ہے، اول عابد ہے، اول ساجد ہے، اعظم محبوب ہے۔ ظہور قدرت اللہ کا نبی کے ذریعے ہو تو معجزہ، ظہور قدرت اللہ کا نبی کے توسط سے، ولی سے ہو، نبی کے توسط سے، یہ چھوڑنا نہیں، ہمیشہ نبی کا نام چھوڑنا نہیں، جان چھوڑ دینا، جان کی جان کو چھوڑنا نہیں۔ ظہور قدرت اللہ کا نبی کے توسط سے، ولی سے ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ ظہور قدرت اللہ کا نبی کے صدقے میں ولی کو مل کر، ولی کے طفیل سے عام مومن سے ظاہر ہو تو اسے کہتے ہیں معونت۔ ظہور قدرت اللہ کا نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہو نبی سے تو اسے کہتے ہیں ارہاس، یعنی یہ بشارت ہے، یہ انتظام ہے کہ اب تم نبی بننے والے ہو۔ اب دیگر انبیاء کے لیے لفظ بولیں گے تو نبوت ملنے سے پہلے بولیں گے، حضور کے لیے بولیں گے تو نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے بولیں گے، دوسرے انبیاء کے لیے بولے تو کیا بولیں گے؟ ارہاس کسے بولتے ہیں؟ نبی سے جو خرق عادت قبل نبوت ہو وہ ارہاس ہے، اور حضور کے لیے قبل نبوت بول نہیں سکتے کیونکہ قبل نبوت نہیں، حضور جب سے ہیں نبی کے ہیں، تو کیا بولیں گے؟ اعلان نبوت سے پہلے، وہ ارہاس ہے۔ ظہور قدرت نبی کے ذریعے ہو، قبل نبوت ہو یا اعلان نبوت سے پہلے ہو تو ارہاس، بعد نبوت یا بعد اعلان نبوت ہو تو اسے معجزہ، اور ظہور قدرت نبی کے توسط سے ولی سے ہو تو کرامت۔ ظہور قدرت نبی کے توسط سے ہو کر ولی کے صدقے میں عام مسلمان سے ہو ظہور قدرت، خرق عادت ہو تو اسے کہتے ہیں معونت۔ ظہور قدرت اللہ تعالیٰ کبھی کافر و فاسق اور فاجر سے بھی فرماتا ہے، ظہور قدرت اسے کہتے ہیں استدراج۔ کیا کہتے ہیں؟ استدراج۔ استدراج کے معنی درجہ بدرجہ پکڑنا، دھیرے دھیرے پکڑنا،
چھوڑ کر ڈھیل دے کر پکڑنا، معاذ اللہ، تو خدا کی ڈھیل ہے وہ۔ معجزات ہو یا کرامت ہو، ان کو ماننا اہل سنت کے اجماع سے ثابت ہے۔ جو کرامت کا انکار کر دیتا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے، جو مطلق کرامت کو مانتا ہی نہیں بولا وہ اہل سنت سے باہر ہو، بدعتی ہے، جہنمی ہے، گمراہ ہے۔ تو کرامت ہو یا معجزہ ہو، جو خدا ظاہر کرتا ہے نا، خدا کی قدرت ہی کا تو ظہور ہے۔ کیسا ظاہر ہوتا ہے؟ نبی سے یا ولی سے؟ نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ، نبی کے صدقے میں ولی سے ظاہر ہو تو کرامت۔ اب یہاں سوچنے کا مقام ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولی کی کرامتیں بولیں تو شرک پیدا ہو جائے گا، سبحان اللہ، ان کے اختیارات کا ذکر کریں گے تو لوگ مشرک ہو جائیں گے، ان کی عبدیت کا ذکر کرو، مجبوری کا ذکر کرو، کمزوری کا ذکر کرو، لاچاری کا ذکر کرو، ناتوانی کا ذکر کرو، بے بسی کا ذکر کرو، فقیری کا ذکر کرو۔ مار کھاتے تھے، بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، روتے تھے، ارے رونے والوں کو ہنساتے تھے نا رے دیوانے۔ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ روتے تھے، بھوکے رہتے تھے، پیاسے، بھوکوں کو کھلاتے تھے نا رے، بھوکوں کو کھلاتے تھے بھی، بھوکوں کو کھلاتے ہیں بھی، بھوکوں کو کھلاتے تھے بھی، بھوکوں کو کھلاتے ہیں بھی، بھوکوں کو کھلاتے رہیں گے بھی۔ جنت ساری ان کا دسترخوان ہے نا۔ جنت ان کی ملک ہے نا، جنت کے وہ مالک ہے نا، ایک حقیقی مالک، ایک مجازی مالک۔ حقیقی مالک اللہ، مصطفیٰ، جنت کے مجازی مالک مصطفیٰ، کیونکہ حدیث میں آئے جنت کے پتے پتے پر اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، اللہ کا نام، رسول اللہ، چیز پر اس کے مالک کا ہی نام لکھتے۔ میرا موبائل ہے تو اس پر میرا نام، میرا گھر ہے تو اس پر میرا نام۔ جنت کا پتا پتا ہے، اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام، رسول اللہ۔ اور ہم جائیں گے جنت میں، نام حضور کا لکھا ہوا ہے، کیا مانا؟ مالک وہ، تو غلام مزہ کر لے۔ کوثر ہم پیئیں گے، حضور کو مالک بنا دیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، ہم پیئیں گے، حضور پلائیں گے۔ حضور مختار ہے، اللہ کے پاس سے جو بھی آیا وہ قدرت والا ہوتا ہے۔ چڑیا آئی تو قدرت والی، ہاتھیوں کو زیر کر دینے والی چڑیا، چڑیا کو اللہ بھیجے تو قدرت کے ساتھ، یا محبوب کو بھیجا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اولیاء کی کرامت سب بولنا نہیں، آپ کرامتیں سناتے ہیں، سن کر لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کرامتیں بولتے ہیں، غوث پاک کی یہ قدرت ہے، یہ قدرت ہے، یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے، شرک میں بولتا ہوں وہ کرامت اللہ دیا نا ان کو، سبحان اللہ، میں بولا سو میں دیا سو خدا انہیں کرامت۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے لوگ بولتے ہیں کہ اختیارات نبی کے سننے سے شرک پیدا ہوتا ہے، دنیا سے شرک کو دور کرنے کے لیے اللہ نبی کو معجزات دیا ہے۔ کافر تھا، آیا دیکھا نبی کے معجزے کو، موحد بن گیا۔ نبی کے اختیار کو دیکھ کر خدا کا مشرک، خدا کا موحد بن گیا۔ اس لیے خدا اپنی قدرت ڈائریکٹ ظاہر نہیں کرتا ہے، یوں بھی ہو سکتا تھا نا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آسمان سے کوئی قدرت ظاہر کرتا، کلمہ پڑھ، ہاں نبی کے ذریعے ظاہر کروں گا، شق القمر نبی کے ذریعے، رد شمس نبی کے ذریعے، نبع الماء نبی کے ذریعے، احیاء الموات نبی کے ذریعے۔ کتنے معجزات ہیں، معجزے کے کتنے معجزات ہوں گے، ہر پلک معجزہ، ہر ادا معجزہ، کھڑنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ، چلنا معجزہ، ہنسنا مصطفیٰ کا معجزہ۔ یہ کیا، یہ معجزہ کے معنی کیا؟ ایسا کام نبی کا جو دوسرا کر نہ سکے، وہ ان کا ہنسنا وہ ہنسنا ہے، اس ہنسنے کے لیے مصطفیٰ ہی کا ہونا ضروری ہے، دوسرا کوئی
بھی بیعینہ وہ ہنسی ہنس نہیں سکتا. سبحان اللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں وہ ہنسنا معجزہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور جیسا چلتے ہیں ویسا ہی چلنے کے لیے حضور کا ہونا لازم ہے. دوسرا کوئی ویسا چل نہیں سکتا حضور کے خدا کی قسم. اس لیے ہم کہتے ہیں حضور کا چلنا معجزہ, حضور کا بیٹھنا معجزہ, حضور کا دینا معجزہ, حضور کا دینا معجزہ, حضور کی ہدایت معجزہ. کیونکہ حضور کی ہدایت کیا ہے؟ ابو بکر لینے والے, حضور دینے والے. تو ایسا کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو معجزہ, حضور کی ہر حیثیت معجزہ, حضور کا سونا معجزہ. ہم سو گئے تو ہمارے کپڑے کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے, وہ سو رہے ہیں پورے عالم کی حفاظت کر رہے ہیں. حضور کا سونا معجزہ. سبحان اللہ. ہمارے پیر کے دادا پیر, ہمارے پردادا پیر فرماتے ہیں وہ مبارک سونے والے. سونے والے سے خطاب کرتے نہیں, یہاں خطاب کر کے بتاتے ہیں سونے والا سنتا بھی ہے. سبحان اللہ. او مبارک سونے والے, او مبارک سونے والے, خواب گاہ ناز کے یک نظر ہم پر بھی ہم صدقے تیرے انداز کے. یک نظر ہم پر بھی ہم صدقے تیرے انداز کے. دیکھ کر سدرا کے آگے تیری رفعت یا نبی, دیکھ کر سدرا کے آگے تیری رفعت یا نبی. بول اٹھا جبریل میں صدقے تیری پرواز کے, بول اٹھا جبریل میں تیری پرواز کے. نور سے تیرے ہوئی دونوں جہاں کی ابتدا, نور سے تیرے ہوئی دونوں جہاں کی ابتدا. انتہا پر ہوش گم صدقے تیرے آغاز کے, انتہا پر ہوش گم صدقے تیرے آغاز. اللہم صلی علی سیدنا محمد. آپ کو معلوم ہے, آپ کتابیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, حدیثیں پڑھتے ہیں, کفار جب معجزات دیکھتے ہیں کلمہ پڑھ لیتے ہیں, تو وہاں کس کی قدرت دیکھے یا کس کی مجبوری دیکھے؟ سبحان اللہ. نبی کی قدرت دیکھے یا مجبوری دیکھے؟ سبحان اللہ. وہ کافر کو مسلمان بنانا ہے تو نبی کی قدرت بیان کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے خدا کی سنت ہے. خدا نے کافر کو مسلمان بنانے کے لیے نبی کو مجبور نہیں بتایا. مجبور کیوں بتائے گا؟ نبی کو مجبور نہیں بنایا نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کو مختار بتایا. نبی کی قدرت کو دیکھا کافر نے اور ہوا اللہ کا مومن. سبحان اللہ. نبی کے اختیار کو دیکھا کافر نے اور ہو گیا اللہ کا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں اختیار کا بیان کرو, نبی کی قدرت کا بیان کرو, نبی کے تصرف کا بیان کرو. ہم تو بیان کرتے ہیں, خدا دکھاتا ہے نا تصرف کا. ہم بیان بھی نہیں کریں گے. ہم سے جو ہو سکا وہ ہم کرتے ہیں, اس سے جو ہو سکا وہ اس نے وہ کیا. ہم معجزہ بیان کرتے ہیں, وہ معجزہ پیدا کرتا ہے. وہاں تک نہیں رکا, اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو, نبی کے اولیاء ہیں, نبی کے غلام ہیں, نبی کے مظاہر ہیں, نبی کے نواب ہیں, نبی کے خدام ہیں, ان سے نبی کا تصرف ظاہر کرتا ہے. اسی نبی کے فیض کے ظہور کو کرامت کہتے ہیں. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی جتنی کرامتیں ہم نے سنی ہیں, سب سے زیادہ جس ولی کی کرامتیں منقول ہیں وہ غوث اعظم کی کرامت. سبحان اللہ. عز بن عبد السلام بہت بڑے امام گزرے ہیں, آپ فرماتے ہیں ان کی کرامتیں جتنی تواتر سے پہنچی ہیں اتنا کسی اور کی کرامتیں نہیں. شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں کرامت کی 2 قسمیں ہیں. کرامت کی ایک کرامت حسی ہوتی ہے اور ایک کرامت معنوی ہوتی ہے.
کرامت حسیہ، کرامت معنویہ۔ حسی کرامت جو ہوتی ہے عوام صرف اسی کو پہچانتے ہیں، یہ شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں فتوحات مکیہ۔ حسی کرامت کیا ہے؟ دل کی بات جان لینا، ہوا پر اڑنا، انسان کا ولی کا ہوا پر آگ پر چلنا، مردے کو زندہ کر دینا، بیمار کو اچھا کر دینا، لاولد کو بچہ دے دینا، فقیر کو امیر بنا دینا، غم زدہ کو خوش کر دینا، دل کی بات جان لینا، دعا کرے تو فوراً اس کی قبولیت کا ظہور ہو جانا، یہ سب کیا ہے؟ کرامت حسیہ، یہ چھوٹے درجے کی کرامت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں عوام جو ہے اسی کرامت کو پہچانتے ہیں، اسی کو کرامت سمجھتے ہیں، اسی کا ذکر کرتے ہیں، یہ عوام ہے۔ اور کرامت معنویہ جو ہے اسے خواص پہچانتے ہیں، اللہ کے خاص بنتے ہیں۔ کرامت معنویہ کیا ہے؟ شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں ساری زندگی محمد مصطفیٰ کی شریعت کا پابند رہنا بندے کا یہ کرامت معنویہ ہے، یہ کرامت حسیہ سے افضل ہے۔ گناہوں سے بچ کر رہنا یہ کرامت معنویہ ہے۔ ساری زندگی نماز کا پابند رہنا، باجماعت نماز کی ادائیگی کرنا یہ کرامت معنویہ ہے۔ ساری زندگی شراب سے بچ کر رہنا یہ کرامت معنویہ ہے۔ ساری زندگی سود خوری سے بچ کر رہنا یہ کرامت معنویہ ہے۔ ساری زندگی زنا سے، لواطت سے، بد نظری سے بچ کر رہنا یہ کرامت معنویہ ہے۔ ساری زندگی حدود شرع کی پابندی کرتے رہنا یہ کرامت معنویہ ہے۔ خاتمہ بھی ایمان پر ہو جائے یہ کرامت معنویہ ہے۔ ساری زندگی خدا اور رسول کو بندہ راضی رکھتا رہے یہ کرامت معنویہ ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں یہ افضل و اعلیٰ کرامت ہے، کیونکہ فرماتے ہیں آپ کیونکہ یہ وہ کرامت ہے اس میں شیطان کا مکر داخل نہیں ہو سکتا، اور اس میں استدراج نہیں ہو سکتا۔ وہ جو ہوا پر چلنا، آگ پر چلنا ولی کرے تو کرامت ہے، ایسا ہی کافر اور فاسق کرے تو استدراج ہے، مگر استدراج شریعت کی پابندی کی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں شیطان کے مکر کا دخل نہیں ہے، اس لیے یہ کرامت معنویہ افضل ہے کرامت حسیہ سے۔ کربلا میں کرامت معنویہ کا ظہور ہوتا ہے، تیر چلتا ہے، علی اصغر شہید ہو رہے ہیں، کرامت حسیہ کا ظہور نہیں ہو رہا ہے، مگر علی اصغر سے گناہ کا نہ ہونا یہ کرامت معنویہ کا ظہور ہوتا ہے۔ پانی نہیں ملتا ہے، ہونٹ سوکھ رہے ہیں، کرامت حسیہ ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ استقامت ذرا برابر چھوڑتے نہیں ہیں، یہ کرامت معنویہ کا ظہور ہو رہا ہے۔ کنبہ کٹ رہا ہے، خود امام حسین کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے، کرامت حسیہ کا ظہور نہیں ہو رہا ہے۔ اور سر مگر خدا کی بارگاہ سے اٹھتا نہیں ہے، یہ کرامت معنویہ کا ظہور ہو رہا ہے کہ میں میرے نبی کے راستے کو چھوڑنے والا نہیں، میرے نانا کے راستے کو چھوڑنے والا نہیں، مصطفیٰ کے راستے پر امام حسین کا جمع رہنا یہ کرامت معنویہ ہے، یہ افضل و اعلیٰ کرامت ہے۔ کیونکہ اس کرامت کی صورت میں استدراج بھی ہو سکتا ہے، اور اس کرامت میں ہوتا کیا ہے؟ آدمی کی خوشی کا دخل ہوتا ہے، اور اس کرامت میں خدا اور رسول کی رضا ہی کا دخل ہوتا ہے۔ مثالاً میں ہوا پر چلوں، اس میں میرے نفس کو بھی مزہ ہے، کچھ نہ کچھ دخل ہے، اسی لیے درجہ اس کرامت کا چھوٹا ہے، مگر وہاں محمد مصطفیٰ ہی کی اطاعت میں ہے تو خدا اور رسول کی رضا ہے۔ ریا سے بچا ہوا ہے آدمی، عجب سے بچا ہوا ہے آدمی، دکھاوے سے بچا ہوا ہے آدمی، انانیت سے بچا ہوا ہے آدمی، نیکی کو اپنی طرف منسوب کرنے سے بچا ہوا ہے آدمی، یہ کیا ہے؟ کرامت معنویہ ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت
حسیہ اور کرامت معنویہ، دونوں کے صاحب کرامات حسیہ بھی ہیں آپ، صاحب کرامات معنویہ بھی ہیں۔ تو کرامت حسیہ ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ میں امام علی بن یوسف بن حریز بن معواد اللقمی الشتنوفی الشافعی لکھتے ہیں بہجت الاسرار میں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آتی ہے، اپنے بچے کو ساتھ لے کر آتی ہے، آ کر کہتی ہے یا غوث یہ بچہ میرا آپ سے بڑی عقیدت رکھتا ہے، آپ پر مرتا ہے، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہے، آپ کی صحبت میں رہے، آپ کی تربیت و آپ کی نظر عنایت ہوگی، اس کا بیڑا پار لگ جائے گا، یہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ آقا نے فرمایا، غوث نے فرمایا کہ رہنے دو اسے، چھوڑ کے جاؤ خانقاہ میں۔ ایک زمانے کے بعد وہ عورت آتی ہے، دیکھتی کیا ہے، اس کا لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک کٹورا رکھا ہوا ہے، اس میں سوکھے چنے ہیں، وہ لے کر وہ کھا رہا ہے خانقاہ شریف میں۔ ماں ہے، اسے دیکھا نہیں گیا، یا اللہ میرے پاس اتنے ناز و نیاز میں رہتا تھا، پیار و محبت سے پلتا تھا، رہا نہیں گیا، آگے بڑھی، دیکھتی ہے سرکار اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہے، آپ کے ساتھ احباب بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، مریدین ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے اور دسترخوان پر دیکھتے کیا ہے، مرغ کا گوشت تناول کیا گیا ہے اور ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں دسترخوان۔ عورت ہے، ماں ہے اور عورت ہے، ماں ہے اس لیے شفقت کا کیا عالم ہوگا، اور عورت ہے نقص عقل کا کیا عالم ہوگا۔ روحانیہ بولتی ہے یا غوث یا سید یا مولا یہ کیا ہے، میرا بچہ میرے لخت جگر کو میں نے آپ کے پاس چھوڑا، دیکھتی ہوں سوکھے چنے کھا رہا ہے اور یہاں دسترخوان پر مرغیوں کا تناول ہوا ہے، مرغیاں کھائی گئی ہیں، یہ کیا راز ہے، سمجھائیے سرکار، آپ تو پیرانے پیر ہیں۔ اس پاک نے فرمایا ان ہڈیوں کو جماؤ، مرغیاں کو ہڈیاں جو پڑی ہوئی ہیں، قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، اے مرغ تو زندہ ہو جا اس اللہ کے حکم سے جو کھوکھلی ہڈیوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ وہ ہڈیاں زندہ ہو کر مرغی بن کے کھڑے ہو گئی، چلانے لگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پاک نے فرمایا جب تیرا بیٹا ایسا ہو جائے تو وہ جو چاہے وہ کھا سکتا ہے، کیونکہ وہ وہی چاہے گا جو مصطفیٰ چاہتے ہیں، وہی چاہے گا جو شریعت چاہتی ہے، وہی چاہے گا جو خدا کا حکم چاہتا ہے، وہی چاہے گا جسے خدا چاہتا ہے۔ جب تیرا بیٹا ایسا ہو جائے تو کیا مانا، میں تیرے بیٹے کو اس راستے پر لانا چاہتا ہوں، میں اس کے پیٹ کو بھوکا رکھتا ہوں، اس کی روح کو بھوکا نہیں رکھتا۔ پیر مرید کے پیٹ کو بھوکا رکھتا ہے، کبھی خدا کی قسم پیر مرید کی روح کو بھوکا نہیں رکھتا۔ اور دنیا عام دنیا دار روح کو کچھ بھی کھلاتا نہیں، پیٹ کو کھلاتا ہے، کھا لو بھائی یہ کھا لو، یہ بھی کھاتا، اس کی روح بھی بھوکی اس کی روح بھی بھوکی، اور یہ روح کو کھلانے والا اس کی روح بڑی طاقتور رہتی ہے۔ جب تیرا بیٹا ایسا ہو جائے اس وقت وہ جو چاہے کھا سکتا ہے۔ یہ ہے کرامت حسیہ، یہ غوث کی چھوٹے درجے کی کرامت ہے، اور غوث کے چھوٹے درجے کی کرامت بھی بڑی کرامت ہے، کیونکہ غوث کی کرامت ہے، اور کرامت تو کرامت ہوتی ہے، کرامت معنویہ کے مقابلے میں چھوٹی کرامت۔ اب اس میں ہمیں یہ سبق بھی ہے کہ دیکھو اللہ والوں کے دنیا کو تم اپنے زہد سے کم نہیں سمجھنا۔ سبحان اللہ، وہاں اس کا زہد تھا، وہ چنے کھانا وہ ادنا ہے، ان کا مرغی کھانا افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا زہد درجے میں کم ہے پیر کی دنیا سے، سبحان اللہ، نہیں معنی نکلتا اس میں۔ بے شک، بے شک۔ وہاں مرغی کھا رہے ہیں، مرغی کو زندہ کر رہے ہیں، یہاں چنے کھا رہا ہے، کچھ بھی کر نہیں سکتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ والوں کی دنیا ہمارے دین سے افضل۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب انبیاء تو انبیاء ہیں، اسی لیے آدم علیہ السلام کے سے جو خطا ہوئی، جو ہماری مقبول عبادتوں سے افضل ہے، وہ ہماری مقبول عبادتوں سے افضل، کیونکہ ان کی اس فعل سے ساری دنیا جنت بن گئی، ساری دنیا جنت بن گئی. ہمارے نیک مقبول عمل سے ہم جنتی بنتے ہیں. ہم ایک آدمی وہاں ان کی اس عمل سے ساری دنیا کو جنت میں، انبیاء کا سلسلہ شروع ہو گیا. سلیمان علیہ السلام کی دنیا، بولو خدا کا سلام ہے اس پر، بولو خدا کا سلام ہے. سلیمان علیہ السلام کا تخت و تاج، بولو خدا کا سلام ہے اس پر. سلیمان علیہ السلام کے شیشوں کا محل، بولو خدا کا سلام ہے اس پر. شیشوں کے محل کو کافر عورت دیکھتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے. قرآن کی گواہی ہے. سلیمان علیہ السلام نے ایک بیان بھی نہیں کیا، ایک وعظ بھی نہیں، ایک تعلیم بھی نہیں، اپنی دنیا کو دکھایا. وہ اس نے کفر کو چھوڑ دیا. سلیمان علیہ السلام کی دنیا کو دیکھا تو کافر نے کفر کو چھوڑ دیا. ہمارے دین کو دیکھ کر کوئی، ہم نماز پڑھتے نہیں، عشق نماز ہے، کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے دین سے انبیاء کی دنیا افضل ہے، اولیاء کی دنیا افضل ہے. اب اولیاء اور انبیاء کا دین تو انبیاء اور اولیاء کا دین ہے. تو یہاں دیکھیے آپ، وہاں ظاہر بات ہے نا، مرغی کھائیں گے تو لذت ملے گی، سوکھے چنے کھائے تو کیا لذت ملے گی؟ تو یہ بتا رہے ہیں، دیکھو یہاں لذت ہے، کرامت ہے. وہاں لذت نہیں ہے، وہ کرامت نہیں ہے. مرید کے زہد سے پیر کی دنیا افضل ہے، بشرطے کہ وہ پیر رہے. کون ہے پیر؟ جو پیغمبروں کے پیر کا غلام ہو، جو پیغمبروں کے پیر کی شریعت کا تابع ہو، جو پیغمبروں کے پیر کی شریعت پر مرتا ہو، وہی پیر ہے. نہیں تو چور ہے. جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کون نہیں پڑھتا؟ نماز کسے نہیں پڑھنا ہے؟ میت کو اور بچے کو اور دیوانے. نماز پڑھنا ضروری نہیں، بہت سمجھ لینا. لوسی نے شریعت کے خلاف ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا. جو محمد رسول اللہ کے قانون کا پابند ہے وہی پیر ہو سکتا. اور وہ پیر کی دنیا جو ہوتی ہے وہ مرید کے زہد سے افضل ہوتی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت حسیہ ہے، یہ کرامت ہے. اور ایک کرامت ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک سنا وہ تو بے حساب کرامتیں ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کا حساب کیا کریں گے؟ ہر لمحہ کہ کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں دنیا اور آخرت میں، سب ان کی کرامتیں ہی کرامتیں ہیں. ایک کرامت معنویہ ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ، یہ سناتا ہوں اب میں، کہ معتبر کتابوں میں لکھا ہے، بہجت الاسرار میں، تمام کتابوں میں لکھا ہے. اور یہ اس روایت کو سب مانتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے وقت میں مجاہدے میں تھا، ریاضت میں لگا ہوا تھا، عبادت کر رہا تھا. ایسے میں افق پر، آسمان پر ایک نور ظاہر ہوا، ایک عرش ظاہر ہوا، ایک تخت ظاہر ہوا، اور تخت پر ایک نور جیسا ایک روشنی ظاہر ہوئی. اور اس روشنی سے آواز آنے لگی، یا عبد القادر، اے عبد القادر میں تمہارا خدا ہوں. کیا آواز آ رہی ہے؟ اے عبد القادر میں تمہارا خدا ہوں، تم سے میں راضی ہو گیا، اور جو تمہارے غیروں پر حرام ہے وہ سب تمہارے لیے حلال ہے. یہ سن کر آپ فرماتے میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں میں مردود شیطان سے بچنے کے لیے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی حول و قوت نہیں مگر میرے اللہ میں. یہ سننا تھا، وہ روشنی فنا ہو گئی اور کہنے لگا اے عبد القادر تمہارے علم کے ذریعے مجھ سے بچ گئے، میں نے تو ایسے مکر سے 70 کو گمراہ کر دیا تھا، تو تمہارے علم سے بچ. تو سرکار نے فرمایا ہٹ مردود، میرے علم کی وجہ سے نہیں، میرے مولا کے فضل سے میں بچا. تو لوگوں نے پوچھا سرکار یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ شیطان ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ اس نے جو کہا کہ جو شریعت میں حرام ہے وہ سب حلال ہے، بولا نا، کیونکہ میرے نانا کی شریعت منسوخ ہے ہی نہیں، ناسخ ہے.
میرے نانا کی شریعت تو پہلے نبیوں کی شریعت کو ناسخ ہے، یہ میرے نانا کی شریعت کو منسوخ بتایا شیطانی ہوگا، میرے آقا کی شریعت کو مٹنے والی بتایا، مجھ سے افضل ہستیوں کے لیے جو حرام ہے وہ میرے لیے حلال ہوگا، یہ شیطان ہی بول سکتا ہے۔ تو یہ جو آپ کا اسلام پر، ایمان پر، تقوی پر، مصطفیٰ کی شریعت پر جمع ہوا رہنا ہے، یہ آپ کی کرامت معنویہ ہے۔ خود غوث پاک فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، مصطفیٰ کے راستے پر جمع ہو رہنا یہ کرامت سے افضل ہے۔ یہ 1000 پہلوانوں کو ایک پہلوان پچھاڑ دیتا ہے، 1000 پہلوان کو پچھاڑ دینا، آپ کیا بولیں گے بھائی یہ بڑی کرامت ہی ہوگی، یہ معمولی آدمی نہیں ہوگا، اب تو مثال کو بھی سمجھیں گے نہیں، کیسا ہو سکتا ہے 1000 پہلوانوں کو ایک آدمی کیسا پچھاڑ، کرامت ہی ہو سکتی ہے، بولیں گے وہ کرامت حسیہ ہے۔ شیطان کون ہے؟ کروڑوں کو ہر لمحہ پچھاڑ رہا ہے، ہر سیکنڈ پچھاڑ رہا ہے۔ بھائی جو شیطان کی بات مانتے ہو کتنے ہیں؟ کروڑوں کو کھلونا بنا کر کھیل رہا ہے، پچھاڑ رہا ہے، ہر لمحہ پچھاڑ رہا ہے۔ وہ ایسے پہلوان شیطان کو غوث ہر لمحہ پچھاڑتے تھے، پیدا ہوئے تو روزے کے ساتھ شیطان کو پچھاڑ رہے، پیدا ہوتے ہوئے ڈاکو سامنے آئے ہیں، جھوٹ نہیں سچ ہی پیش کر رہے ہیں، تو بولے ڈاکوؤں کو زہر کر دیا، پہلے اس ڈاکو کو آپ نے زہر کیا ہے۔ تو شیطان جو کروڑوں کو پچھاڑ رہا ہے، کروڑوں کو زہر کر دے رہا ہے، شکست دے رہا ہے، مجبور کیا کرنا بھائی، معلوم ہے غیر عورت کو دیکھنا جائز نہیں، پھر بھی دیکھ لے، کیا منع، کون کھیل رہا ہے اس سے، معلوم ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، پھر کر لے رہا ہے، وجہ کیا، کون پچھاڑ رہا ہے اسے؟ حضور فرماتے ہیں کسی بچے نے اس حال میں صبح کیا کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے۔ اگر کسی بچے نے صبح کی اس حال میں کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں اسے۔ یہ سن کر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمَاهُ، ماں باپ ظالم ہیں تو بھی یہی حکم ہے کیا؟ ماں باپ بچے پر ظلم کرتے رہی بھی تو یہی حکم ہے؟ سرکار فرماتے ہیں وَإِن ظَلَمَاهُ، اگر ماں باپ بچے پر ظلم کرتے رہی بھی تو یہی حکم ہے۔ ظالم ماں باپ کو بھی ناراض کیا تو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی اس حال میں مرا تو جہنم کو چلا جائے گا۔ ظالم ماں باپ کو بھی راضی کرتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے، اس حال میں مرا تو جنت میں چلا۔ تو ماں باپ کو ناراض کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، گالی دینا، مارنا تو دور، کوئی سخت نگاہ سے دیکھا، حضور فرماتے ہیں اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، اور حضور فرماتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی یہ وہ گناہ ہے جسے اللہ صرف آخرت میں سزا دیتا نہیں، دنیا سے شروع کرتا ہے اس کی سزا، دنیا میں ذلیل کر کے مارتا ہے اسے۔ اگر میرا کوئی بھائی ماں باپ کا دل دکھاتا ہے تو توبہ کر لے دل و جان سے، یہ وقت ہے، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لے۔ تو ماں باپ کو ناراض کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، ناراض کرتا ہے، معلوم ہے گناہ ہے، پھر بھی کر، وجہ کیا، کون پچھاڑ رہا ہے اسے؟ شیطان۔ زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، پھر بھی لوگ کر رہے ہیں، وجہ کیا، کون پچھاڑ رہا ہے انہیں؟ شیطان۔ چوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، لوگ جانتے ہوئے کر رہے ہیں، وجہ کیا، کون پچھاڑ رہا ہے؟ شیطان۔ وہ شیطان جو ایک ہی وقت میں کروڑوں کو پچھاڑ رہا ہے، زیر کر دے رہا ہے، شکست دے رہا ہے، غوث کو ایک لمحہ زیر کر نہیں سکا، اکیلے غوث اعظم ساری زندگی اس سے مقابلہ کرتے رہے، اسے زیر کرتے رہے، اور آپ نے کروڑوں کو اس سے مقابلہ کرنے والا بنا دیا۔ یہ ہے حقیقت میں کرامات غوث اعظم، کہ آج ہم بھی جو استقامت پر جمے ہوئے ہیں، آج بھی غوث پاک روزے میں رہ کر بھی شیطان کو پچھاڑ رہے ہیں، شیطان کو ذلیل کر رہے ہیں۔ یہ ہے غوث پاک کی حقیقی کرامت۔ اللہ ان کے دونوں طرح کی کرامتوں سے دونوں جہاں میں ہمیں مالا مال رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔